اللہ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس بختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ بابل سے ہجرت۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہاران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرت القائی وہاں کا فرعون بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، جبر اور ظالم تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئی۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔